السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوازمان اسکالر پروگرام کے بارے میں، جو چائنا گورنمنٹ کی جانب سے ہر سال اس اسکالرشپ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہوتا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ اس کا 12 ستمبر ہے۔ اس سے پہلے آپ آسانی کے ساتھ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اپلیکیشن پروسیس بتائیں گے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ اس کے لیے اس فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ آپ ماسٹر کے لیے آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ پری اسٹڈی چائنا میں حاصل کر سکتے ہیں، جو چائنا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے۔ اس کا آفیشیل ویب سائٹ میں نے اوپن کیا ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس کو اوپن کیا ہے۔ ہر کسی کو اسکالرشپ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، یہ ایک بہترین اسکالرشپ ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ورلڈ ٹاپ اسکالرشپ بھی ہے اور ٹاپ یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پر اپلیکیشن ہوم پیج میں نے اوپن کیا ہے۔ یہاں پر اس کا ڈیڈ لائن آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، 12 ستمبر سے پہلے آپ آسانی کے ساتھ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 12 ستمبر اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو یہاں پر اپلیکیشن انسٹرکشن بھی موجود ہے، لیکن ہم اپلیکیشن پروسیس بتائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اپلیکیشن ہوم پیج ہے، آپ یہ ساری ریڈ آؤٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایلیجبلٹی کچھ کرائٹیریا ہے، مسٹ ہیو ان انڈر گریجویٹ ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو بیچلر ڈگری ہے، کیونکہ اسکالرشپ ماسٹر پروگرام کے لیے ہے۔ تو آپ کا مسٹ ہیو ان انڈر گریجویٹ ڈگری، تو آپ کا ڈگری جو ہے وہ انڈر گریجویٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ مسٹ بی 18، جو آپ کا ایج ہے وہ 18 ایئر ہونا چاہیے، یا اس سے 28 ایئر سے اباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے انگلش آپ بنوا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کا کورس ڈگری ساری انگلش میں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی ایلیجبلٹی کچھ کرائٹیریا، لیکن ہم اب آن لائن اپلیکیشن فارم سٹارٹ کریں گے کہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے ساتھ بہت سے آپشن ہے۔ اپلائی انسٹرکشن بھی یہاں پر ہے، لیکن ہم اپلائی کریں گے یہاں پر۔ تو آپ نے یہ ساری انسٹرکشن ریڈ آؤٹ کر لینے، اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لاسٹ ڈیٹ بھی یہاں پر آپ سارے دیکھ سکتے ہیں۔ اپلائی ناؤ کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم اپلیکیشن فارم اب فل کریں گے۔ تو یہاں پر کریٹ این اکاؤنٹ ہے، سمپلی اس پہ کلک کریں گے۔ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں فرسٹ اسٹیپ میں ہم ای میل ڈالیں گے، فرسٹ نیم ڈالیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ڈیٹ آف برتھ، لاسٹ نیم ڈالیں گے اینڈ ڈیٹ آف برتھ ڈالیں گے۔ تو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح ڈال دینا ہے۔ تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں اس کو۔ تو آپ نے ای میل ڈالنا ہے، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم اور ڈیٹ آف برتھ۔ تو ہمارا رجسٹریشن ہو جائے گا، پھر آن لائن اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا، اس کو ہم اوپن کریں گے۔ تو میں یہاں پر ای میل ڈال دیتا ہوں، اس کے بعد فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، تو سارے میں نے ڈال دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دن آپ نے کنٹینیو کے آپشن پہ کلک کریں گے۔ آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سے آسانی کے ساتھ ود آؤٹ اپلیکیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر اب ہماری ای میل کو ایک کوڈ آ چکا ہے، یہاں پر ہم پیسٹ کریں گے۔ ان لاگ ان کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کریں گے۔ تو میں یہاں پر وہ کوڈ پیسٹ کر دیتا ہوں جو ہماری ای میل کو آ چکا ہے۔ یہاں پر میں نے PIN کوڈ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ کر دیا ہے۔ اب لاگ ان کا آپشن ہے، اس پہ کلک کریں گے، لیکن اس سے پہلے برتھ ڈیٹ جو ہے دوبارہ یہاں پر ڈالیں گے۔ تو یہاں پر ڈیٹ آف برتھ آپ نے اس طرح ڈالنا ہے، کیونکہ یہ اب آپ ہر وقت یہ آئی ڈی اوپن کر سکتے ہیں۔ لاگ ان کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کریں گے۔ ان نیو پاسورڈ یہاں پر 12 کریکٹر تک مختلف سمبل کے ساتھ آپ نے یہاں پر نیو پاسورڈ ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر میں پاسورڈ ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ پاسورڈ بھی ڈال دیا، دوبارہ بھی ڈال دیا۔ سیٹ پاسورڈ کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ اپلیکیشن ہوم پیج ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب ہم آن لائن جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آسانی کے ساتھ فل کریں گے اس فلی فنڈڈ اسکالرشپ میں۔ اسٹارٹ نیو اپلیکیشن کا آپشن ہے، سمپلی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں، اسٹارٹ نیو اپلیکیشن پہ۔ تو یہاں پر میں نے کلک کر دیا۔ کلک کرنے کے بعد کریٹ اپلیکیشن کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد اوپن اپلیکیشن پہ کلک کریں گے۔ 2024 کے لیے ہے، جو اب یہ ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ کو ہم سٹارٹ کریں گے، جو آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اسٹارٹڈ ڈیٹ۔
اب یہاں پر ہمارے سامنے اپلیکیشن فارم آ چکے ہیں. پہلے اسٹیپ میں پرسنل انفارمیشن، دین اباؤٹ می، دین ایجوکیشن، لینگویج اسکل، لیڈرشپ رول، ایوارڈڈ ریکگنائزیشن، پروفیشنل ایکسپیرینس، یہ ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈالیں گے. تو آپ نے بھی اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈالنا ہے. فرسٹ اسٹیپ میں ہمارا جو ہے پرسنل ڈیٹیل ہے، تو ہم پرسنل ڈیٹیل اپنا جو ہے پہلے اسٹیپ میں ڈالیں گے. تو اس میں ہمارے فرسٹ نیم یہاں پر ڈالیں گے، مڈل نیم نہیں تو لاسٹ نیم آپ نے ڈالیں. سفکس جو آپ کا مسٹر، جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں گے. آپ کوئی بھی یہاں پر سلیکٹ کر دیں. جیسے میں یہاں پر ایس آر کا آپشن ہے، سمپلی اس کو سلیکٹ کروں گا. تو یہ ہے آپ کا ٹائٹل ہے، یا آپ یہ مانڈیٹوری نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے، آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر دوبارہ جو ہے ایس آر کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد پریفرڈ فرسٹ یہ چھوڑیں گے. ادر لاسٹ نیم اگر کوئی ہے تو وہ بھی ڈالیں گے. اس کے بعد یوز ایف اپلیکیبل تو یہ چھوڑ لیں گے. اس کے بعد کرنٹ ایڈریس، اپنا کنٹری یہاں پر سلیکٹ کریں گے. جو آپ کا ایڈریس ہے، کرنٹ ایڈریس جو آپ کا جو کنٹری ہے وہ سلیکٹ کریں گے. یہاں پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کسی بھی کنٹری کا جو ہے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر پاکستان جو ہے اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. آپ اسی طرح سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اسٹریٹ ایڈریس ڈالیں گے، آپ سٹی ڈالیں گے، ریجن سلیکٹ کریں گے. یہاں پر جو آپ کا علاقہ ہے جو اس کنٹری میں خود بخود یہاں پر آ چکے ہیں، پھر ان مائی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد پوسٹل کوڈ، جو آپ کا ڈسٹرکٹ کا پوسٹل کوڈ ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد موبائل نمبر، ای میل، برتھ ڈیٹ، سٹی، یہاں پر یہ سارے سلیکٹ کریں گے. دوبارہ برتھ کنٹری جو ہے یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے. تو میں یہاں پر دوبارہ یہاں پر سلیکٹ کر دیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیٹیو لینگویج جو ہے، میریٹل سٹیٹس وغیرہ یہ ساری یہاں پر ڈالیں گے. میل فیمیل سلیکٹ کریں گے. دوبارہ یہاں پر جو آپ کا سٹی ہے، برتھ سٹی، وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد میریٹل سٹیٹو، نیٹیو لینگویج، جو آپ کا لینگویج ہے یہاں پر اردو، پشتو، ساری یہاں پر اویلیبل ہے. آپ کا جو لینگویج ہے وہ سلیکٹ کریں گے. تو میں یہاں پر جو ہے پشتو کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، میریٹل اسٹیٹس کا آپشن ہے، سمپلی میریٹل اسٹیٹس سنگل میرڈ آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد سٹیزن شپ جو انفارمیشن ہے، پرائمری سٹیزن شپ، تو یہاں پر ہمارا تو ادر کوئی سٹیزن شپ نہیں ہے، تو ہم پہلے والے جو سٹیزن شپ ہے پاکستان کا جو وہ دوبارہ یہاں پر ڈالیں گے. ڈالنے کے بعد سیکنڈری اگر ہے تو ڈالیں گے، ورنہ اس کو چھوڑ دیں. پاسپورٹنگ ایشو کنٹری جو ہے آپ دوبارہ یہاں پر سلیکٹ کریں گے. جو آپ کا ایشو کنٹری ہے جس سے آپ کا پاسپورٹ ایشو ہو جائے گا یا ایشو ہوا ہے. تو اس کے بعد اس پہ کنٹینیو کا آپشن ہے، سمپلی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ فل کریں گے. دین کنٹینیو کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کریں گے. یہاں پر پرائمری فون نمبر آپ بھی ڈالیں گے، +92 کوڈ کے ساتھ آپ یہ پہ ڈالیں گے. تو میں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فل کر دیتا ہوں. دین کنٹینیو کا آپشن ہے، اس پہ سمپلی کلک کر دیتا ہوں. اب کنٹینیو کے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اندر آپشن آئے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے سامنے فل ہو چکا ہے. اب اباؤٹ می کا آپشن ہے، اس کو فل کریں گے. تو یہاں پر یور مین لیڈرشپ اکمپلیشن اینڈ فیوچر، جو اپنی لیڈرشپ کے بارے میں یہاں پر 100 ورڈ تک آپ نے کچھ لکھنا ہے. جو اس کے امپیکٹس وغیرہ ہے کچھ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کر سکتے ہیں. 100 ورڈ اباؤٹ لیڈرشپ. اس کے بعد سی وی یہاں پر اپلوڈ کریں گے. جو اگر آپ سی وی بنا نہیں سکتے تو آپ کمنٹ میں بتا دیں، میں آپ کو بناؤں گا لوز اماؤنٹ پہ. تو اس کے بعد یہاں پر یو ول بی ایبل ٹو پرووائڈ لنک ٹو اے ویڈیو وتھ یور اپلیکیشن. تو یہاں پر سلیکٹ کریں گے، نو یس وغیرہ کو سلیکٹ کریں گے. تو میں نو کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد اف یو آر انیبل پروڈیوسر سلیکٹ ٹو انٹرسٹ دیٹ بیسٹ آئیڈینٹیفائی وتھ یور پروفیشنل لیڈرشپ کے بارے میں. یہاں پر جو آپ کا انٹرسٹ ہے، جو سبجیکٹ ہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی آپ کا جو انٹرسٹ ہے جو آپ کے لیڈرشپ کے بارے میں، تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر 2 سلیکٹ کر دیتا ہوں. ہیومینٹیرین آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی آپ کا جو پروگرام ڈگری وغیرہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر کوئی بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا انٹرسٹ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اس کے بعد یہ میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہاں پر آپ کوئی بھی سلیکٹ کر دیں. ایک کو سلیکٹ کر دیا، سیکنڈ کو یہاں پر سلیکٹ کر دیا. سلیکٹ کرنے کے بعد دین اپلائیڈ ٹو سوازیلینڈ، ہیو یو اپلائیڈ؟ تو یہاں پر نو سلیکٹ کر دیتا، ہم نے کبھی پچھلے اپلائی نہیں کیا. دین کنٹینیو کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کریں گے. تو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح ڈال دینا ہے. دین کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے.
تو میں نے کنٹینیو پہ کلک کر دیا. کنٹینیو کے کلک کرنے کے بعد اب ایجوکیشن ڈیٹیل یہاں پر آ چکے ہیں. پرووائڈ اون ایجوکیشن یہاں پر انسٹیٹیوشن پہ کلک کریں گے تو اپنا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا نیم ڈالیں گے. اس کے بعد اس کا کنٹری یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے. جب نیم ڈالیں گے تو انسٹیٹیوشن کا جو کنٹری ہے جو آپ کا جہاں پر آپ نے ایجوکیشن حاصل کیا وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹی اس کا ڈالیں گے جس سٹی میں انسٹیٹیوشن تھا وہ سٹی یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد ریجن جو سلیکٹ ریجن تھا جہاں پر یہ انسٹیٹیوشن تھا اس کو یہاں پر سلیکٹ کریں گے. تو میں یہاں پر اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد لیول آف اسٹڈی ڈیٹ اٹینڈیڈ جو اٹینڈیڈ ڈیٹ ہے جس ڈیٹ تک آپ نے حاصل کیا. لیول آف اسٹڈی آپ نے کیا حاصل کیا تو جس ڈیٹ سے تھا تو وہ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے. جو آپ کا بیچلر وغیرہ ڈگری ہے جس ڈیٹ سے جس ڈیٹ تک آپ نے حاصل کیا ہے تو میں یہاں پر یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں جس ڈیٹ سے ہم نے حاصل کیا تھا جس ڈیٹ تک کی ڈگری. تو 4 ایئر ڈگری پروگرام تھا تو 2028 سے 2022 تک یہ ڈگری میں نے حاصل کیا تو وہ یہاں پر سلیکٹ کریں گے. آپ نے بھی اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد لیول آف اسٹڈی آپ سلیکٹ کریں گے. انڈر گریجویٹ اسٹڈی تھا یا گریجویٹ اسٹڈی تھا تو میں یہاں پر سلیکٹ کر دیتا ہوں. آپ نے اس طرح سلیکٹ کر دینا. تو گریجویٹ نہیں سلیکٹ کرنا آپ نے کیونکہ انڈر گریجویٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو میں یہ اس کو دوبارہ جو ہے انڈر گریجویٹ سلیکٹ کروں گا. تو اس سے پہلے جو لاسٹ ڈیٹ تھا جس تک یہ فرضی طور پر آپ بھی ڈال سکتے ہیں جس آپ کو پورا معلوم نہیں تو پھر بھی آپ ڈال سکتے ہیں. تو اس کے بعد لیول آف اسٹڈی جو ہے دوبارہ یہاں پر میں سلیکٹ کر دوں گا. جو ماسٹر ڈگری ہے نان ڈگری والے اور ایکسپیکٹڈ تو یہاں پر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. دوبارہ میں انڈر گریجویٹ یہاں پر کر دیتا ہوں. تو یہاں پر انڈر گریجویٹ کر دیا. انڈر گریجویٹ کرنے کے بعد فیلڈ آف اسٹڈی اور جو جی پی اے ہے جو جی پی اے آپ نے حاصل کیا تھا وہ ڈالیں گے. اور آؤٹ آف جی پی اے جو پورا جی پی اے تھا جو یہاں پر آپ کو اگزامپل بھی شو ہو رہا ہے تو وہ یہاں پر ڈالیں گے. تو اس سے پہلے یہاں پر فیلڈ آف اسٹڈی آپ کا کیا تھا تو باٹنی تو وہ ڈالیں گے. اس کے بعد جی پی اے آپ نے کیا حاصل کیا تھا وہ ڈالیں گے. اور جو فل جی پی اے تھا ٹوٹل جی پی اے اس کے سیکنڈ باکس میں آپ ڈالیں گے. اس کے بعد جو لینگویج تھا انگلش میں تھا تو یہاں پر اس کو سلیکٹ کریں گے. ڈگری ایکلپ فرسٹ کلاس ہانر تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے بعد یہ سارے آپ نے ڈال دینا ہے. ڈالنے کے بعد دین آپ نے جو ہے یہاں پر چوز اے فائل جو ہے ٹرانسکرپٹ جو آپ کا ڈی ایم سی ہے اس کو یہاں پر چوز فائل پہ کلک کریں گے. تو آپ اپنی گلڈی وغیرہ سے پی ڈی ایف فارم میں یا اسکین فارم میں آپ پہلے کنورٹ کریں گے. اس کے بعد یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے جو آپ کا ڈگری ہے جو آپ کا ٹرانسکرپٹ ہے وہ یہاں پر ڈالیں گے. اگر آپ تو میں یہاں پر جو اپنا ٹرانسکرپٹ ہے وہ سلیکٹ کر دیتا ہوں. آپ اسی طرح بھی سلیکٹ کریں گے جو آپ کا ٹرانسکرپٹ ہے اس طرح گیلری پہ جا کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس کو کر دیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر چوز فائل پہ کلک کر کے سلیکٹ کر دیا. دوبارہ یہاں پر چوز فائل پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہ ڈگری سلیکٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر ہمارے سامنے شو نہیں ہو رہا. اب دوبارہ شو ہو جائیں گے. تو یہاں پر دوبارہ یہاں پر جو ڈگری تھا جو ٹرانسکرپٹ تھا بیچلر ڈگری کا تو وہ سلیکٹ کر دوں گا. تو یہاں پر میں نے سلیکٹ کر دیا. ہو چکا ہے. اب سیو کا آپشن ہے سمپلی اس پہ کلک کروں گا. تو آپ نے اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری ڈیٹیل ڈالنے ہیں. اگر میں فل نہیں ڈالتا تو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر دیتا ہوں. تو سیو پہ کلک کر دیا. سیو پہ کلک کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے اندر اسٹیپ جو ہے اوپن ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے سارے ڈاکومنٹ جو ہے ریڈی کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلائی کرنا ہے. اب ہمارے سامنے اندر آپشن آ چکا ہے یہاں پر. تو ایجوکیشن ہے تو انسٹیٹیوشن ان انڈر گریجویٹ ڈگری یہاں پر سلیکٹ کریں گے. تو یہ بیچلر ہمارے سامنے خود بخود آ چکے ہیں. یہ ہم نے سلیکٹ کر دیا ملیکن یونیورسٹی. اس کے بعد بیچلر ڈگری. تو یہاں پر دین کنٹینیو کا آپشن ہے. سمپلی اس پہ کلک کریں گے. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے جو ہے اندر آپشن یہاں پر آ چکا ہے.
آپ دیکھ سکتے ہیں لینگویج انگلش جو لینگویج اسکل ہے وہ یہاں پر آ چکے. لینگویج ایڈٹ لینگویج پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جو آپ کا انگلش یہ اصل میں اس کے لیے ہے جو آپ کا ڈگری ہے آپ نے انگلش میں اسٹڈی کیا ہے یا نہیں, تو وہ لینگویج یہاں پر ڈالیں گے. یہ کوئی آپ سے کوئی لینگویج آپ کا انگلش لینگویج نہیں مانتا. جو آپ نے ڈگری حاصل کیا ہے کون سی لینگویج میں حاصل کیا ہے تو وہ لینگویج یہاں پر آپ نے سمپلی ڈالنا ہے. تو میں یہاں پر انگلش کو سلیکٹ کروں گا کیونکہ جو ڈگری تھا وہ انگلش میں نے حاصل کیا, تو سمپلی اس کو انگلش پہ کر دیتے ہیں. انگلش پہ کرنے کے بعد یہاں پر ایڈٹ لینگویج ان انگلش پہ کلک کریں گے. یہاں پر لینگویج سلیکٹ کریں گے. تو یہاں پر میں نے انگلش کو سلیکٹ کر دیا. انگلش سلیکٹ کرنے کے بعد لینگویج لیول نیٹیو اسپیکر جو آپ کا لیول ہے آپ سے مانگتا ہے جو آپ کا ایڈوانس ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, آپ بگنر ہے. تو یہاں پر انٹرمیڈیٹ سلیکٹ کر دیا. ان سیو پہ کلک کریں گے. سیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا انگلش بھی ہوا. انگلش لکھیں گے پروفیشنسی جو آپ کا 2 ایئر ڈگری پروگرام تھا ون اپلائز ٹو یو پلیز سلیکٹ دیٹ اپلائی ٹو. تو آپ کا انگلش پروگرام تھا وہ انگلش میں تھا یا نہیں, تو آپ نیٹیو انگلش آئی ہیو اسٹڈی فار اٹ کتنے ایئر تک آپ نے اسٹڈی کیا, تو آئی ہیو اسٹڈی فار ایٹ لیسٹ 2 ایئر. یہاں پر میں نے سلیکٹ کر لیا. واٹ واز دا پرائمری لینگویج آف انسٹرکشن ان یور انڈر گریجویٹ. آپ کا انڈر گریجویٹ میں جو پرائمری لینگویج تھا وہ کیا تھا, تو اس کو بھی میں انگلش پہ سلیکٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جو انگلش تھا وہ انگلش تھا. آپ اردو وغیرہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کا پرائمری لینگویج آپ سے مانتا ہے یہ آپ سے انگلش اسٹڈی نہیں مانتا. اس کے بعد نان نیٹیو انگلش اسپیکر وہ اسٹڈی اے منیمم 2 ایئر. تو اپنا ڈسکرائب کریں گے ایجوکیشن یور ایجوکیشن کے بارے میں 50 ورڈ تک جو آپ کا انگلش تھا 2 ایئر جس نے اسٹڈی کیا ہے انگلش اسپیکر. تو یہاں پر نان نیٹیو لینگویج والے کے لیے ہے. دین آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. آپ سارے اس چیٹ جی پی ٹی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس پہ کلک کریں چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کر کے آپ کے سامنے یہاں پر لیڈرشپ جو رول ہے دا سیکشن از اپرچونیٹی ٹو شو کیس آف 5 لیڈرشپ رول جو ہے وہ رول کے بارے میں یہاں پر آپ سے مانگتے ہیں. آپ یہاں پر ڈالیں گے جو آپ کا دیز ایکٹیویٹی ول بی ڈسپلے ان آرڈر بائی دا موسٹ ریسنٹ اسٹارٹ ڈیٹ. اس کا اسٹارٹ ڈیٹ یہاں پر سارے ڈالیں گے. جو آپ کے ایکسپیرینس ہے جو آپ کا رول ہے جو آپ نے حاصل آرگنائزیشن میں جو آپ کا لیڈرشپ وغیرہ کیا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر آپ سے مانگتے ہیں. تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اینڈ دین کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد ایوارڈ اینڈ ریکگنیشن کا آپشن ہے. تو یہاں پر دا سیکشن ان اپرچونیٹی شو کیس آف دا 5 ورلڈ ریکگنیشن ان پبلیکیشن ڈیٹ اور اب ڈسٹنیشن ان یور لیڈرشپ. تو یہاں پر اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کنٹینیو کر دیتا ہوں. یہ مانڈیٹری نہیں ہے. تو پروفیشنل ایکسپیرینس ہم سے مانگتے ہیں آپ کا جو پروفیشنل کوئی ایکسپیرینس ہے یا نہیں. تو میں دین آرگنائزیشن نیم ڈالیں گے یہاں پر. تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. دین یہاں پر ایسے ہے آپ نے ایسے کرنا ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی میں بھی ایسے لکھ سکتے ہیں جو آپ کا لیڈرشپ ایز اے کے بارے میں آپ ایک ایسے لکھیں گے ایک اسٹیٹمنٹ پرپوز لکھیں گے اینڈ 2 شارٹ آنسر ہم سے مانگتے ہیں تو یہاں پر ڈالیں گے. تو پہلے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے. اس کے بعد آپ یہ ڈالیں گے لیڈرشپ ایسے 750 ورڈ تک میگزیمم آپ نے ڈالنا ہے. اس سے میگزیمم آپ بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ آپ کا لیڈرشپ کے بارے میں آپ سے مانگتے ہیں جس کی امپیکٹ کے بارے میں اس کے اثرات وغیرہ لیڈرشپ رول کے بارے میں. تو یہاں پر ایسے پی ڈی ایف فارم میں پہلے آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں گے تو وہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آپ پرپوز آپ ڈالیں گے جو آپ کا مقصدی بیان ہے وہ یہاں پر چوز فائل پہ اپلوڈ کریں گے. اس کے بعد ٹیل سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف ایڈمنشن. تو آپ کا اپنے بارے میں جو ہے ڈالیں گے جو ایڈمنشن کے بارے میں یور سیلف کے بارے میں. تو یہاں پر یہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ڈالیں گے. دین کنٹینیو پہ کلک کریں گے. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر یہاں پر ڈالے ہیں. جو آپ کا لیٹر ہے شوڈ بی ریٹن بائی پروفیبلی اے پروفیسر. جو آپ کا یونیورسٹی کا پروفیسر وغیرہ ہے اس کو ریکمنڈیشن لیٹر اس سے آپ مانیں گے. یہ ایڈٹ پہ جب آپ کلک کریں گے یہاں پر ایڈٹ ریکمینڈر پہ تو اس کا نیم وغیرہ یہاں پر آپ ڈالیں گے. اس کے بعد کنٹینیو پہ آپ کلک کریں گے. جب آپ ایڈٹ ریکمینڈر پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس کا جو پریفکس ہے جو اس کا ٹائٹل ہے وغیرہ وہ ڈالیں گے سلیکٹ کریں گے. اس کا نیم اس کا آرگنائزیشن پوزیشن ٹائٹل ریلیشن شپ آپ کا پروفیسر تھا ٹیلی فون اور اس کا ای میل ڈالیں گے. سینڈ ٹو ریکمینڈر پہ کلک کریں گے. تو یہ اس طرح اس کا جو پروفیسر ہے آپ کی یونیورسٹی وغیرہ سے اس کے ڈالیں گے.
تو اس کو آپ ڈالیں گے۔ سینڈ ٹو ریکمینڈر کا آپشن ہے، سمپلی آپ نے اس پہ بھی کلک کریں گے، اینڈ دین کنٹینیو کا آپشن ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد ڈسپلنری ایکشن ہے، تو یہاں پر یہ آپ سے ڈسپلنری ایکشن ہے، وڈرا سسپینڈ کلائنٹ فارملی انفارم، جو آپ نے ساری انفارمیشن کیا ہے یہ آپ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد وہ چھان بین کریں گے جو اس یونیورسٹی کو سبمٹ ہو جائے گا، دین یہ اپنے یس نو وغیرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یس کرنا ہے، دین یہاں پر پلیس یا سگنیچر یا ٹائپ فل لیگل نیم، یہاں پر اپنا جو نیم ہے وہ فل ڈالیں گے یا سگنیچر، تو میں یہاں پر فل نیم ڈال دیتا ہوں، اینڈ دین کنٹینیو کا آپشن ہے، سمپلی دوبارہ کنٹینیو کے آپشن پہ کلک کریں گے۔ تو یہاں پر میں اپنا جو نیم ہے وہ ڈال دیتا ہوں، اینڈ دین کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں۔ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اب ہمارے جو ہے ایڈیشنل انفارمیشن یہاں پر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو کنٹری ہے وہ سلیکٹ کریں گے، جس کنٹری سے ہم نے انٹرویو لینا ہے، ہماری جس کنٹری سے، تو اپنا جو کنٹری ہے وہ ڈیٹ وغیرہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں، تو یہاں پر کنٹری سلیکٹ کریں گے، جو دوبارہ یہاں پر پاکستان سلیکٹ کر دو، تو آپ کا جو کنٹری ہے جس کنٹری میں ہے وہاں سے آن لائن جو انٹرویو وغیرہ ہے اس کے بارے میں یہاں پر آپ سے مانگتے ہیں، تو آپ اپنا جو کنٹری ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو میں دوبارہ اپنا جو کنٹری ہے وہ سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد سٹی ڈالیں گے، وہ جو اپنا سٹی ہے وہ ڈالیں گے۔ ڈالنے کے بعد ڈو یو ریکوائر انٹری ویزا، تو یہاں پر یس کریں گے، ٹو یونائٹیڈ کنگڈم یس کریں گے، دوبارہ وہ اس کو بھی یس کریں گے۔ ڈو یو ریکوائرڈ انٹری ویزا ٹو دی یونائٹیڈ اسٹیٹ، تو یس۔ ڈو یو فیس اینی ایشو وتھ ٹریولنگ ٹو ادر لوکیشن، تو یہاں پر نو وغیرہ لکھ سکتے ہیں، اپنا کوئی ایشو وغیرہ ہو۔ تو اس کے بعد جو آپ نے اس یونیورسٹی کے بارے میں کہاں سے سنا، ویب سائٹ سے، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے، سوشل میڈیا سے، تو میں یہاں پر جو ہے سوشل میڈیا سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد پلیز پرووائڈ اس وتھ یور کرنٹ ملٹری اسٹیٹس، تو یہاں پر نو سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ کرنٹلی کوئی آئی ایم ناٹ کرنٹلی سرونگ ان نیٹو سروس، تو یہاں پر اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپنا ایڈمیشن کمنٹ کرنا ہے کہ آپ نے سارے جو ڈاکومنٹ کرنا ہے، کوئی کمنٹ آپ نے رائے دینا ہے کہ ساری تھنگز ہم نے کمپلیٹلی کیا ہے۔ دین پوسٹ بیچلر فل ٹائم ورک ایکسپیرینس، تو یہاں پر 3 سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ ان کو 4 ایئر تھا تو یہاں پر شو نہیں ہو رہا، جو ہمارا یہ امپلائمنٹ فل ٹائم یٹ ہے، تو اس کو چھوڑ لیتا ہوں کیونکہ امپلائمنٹ ورک ایکسپیرینس والے کے۔ اس کے بعد کنٹینیو کا آپشن ہے، سمپلی دوبارہ اس پہ کلک کریں گے، تو یہاں پر ایشین آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یا وغیرہ جو آپ کا کنٹری ہے نیم اس کو سلیکٹ کرنا ہے، دین کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ کنٹینیو پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر الیکٹرانک سگنیچر آپ سے مانگتے ہیں، ایک سگنیچر آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے یا اپنا نیم جو ہے وہ ڈالیں گے یہاں پر۔ تو میں نے یہاں پر اپنا نیم ڈالیں گے، دین کنفرم کریں گے۔ کنفرم کرنے کے بعد یہ ریویو ہے، یہ سارے ڈاکومنٹ تو میں نے فل نہیں کیا، آپ فل کریں گے، اینڈ سبمٹ پہ کلک کریں گے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے کیا۔